ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جن کی آخری آیات ہیں. گزشتہ آیات میں جنات کا جو مکالمہ تھا اپنی قوم کے ساتھ جب انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا، اس کا ذکر آیا تھا. اور اس کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانیت کو بھی مخاطبت ہے اور خاص اہل مکہ کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا کہ دیکھو وہ جنات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ ابھی ملے بھی نہیں تھے، صرف گزرتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک سنا اور قرآن پاک سننے کے بعد اس پر ایمان لے آئے. اور تم اہل مکہ ایسے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، تمہارے ہی خاندان کے ہیں، صبح و شام تم ان کی باتیں سنتے ہو، ساری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، اور تم اس کو تسلیم بھی کرتے ہو کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، درست ہیں، لیکن صرف اپنے تکبر کی وجہ سے تم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، تو تمہیں لازماً قبول کرنا چاہیے. اس حوالے سے مختلف الفاظ. آج جو آپ نے آیات سنی ہے سورہ جن کے آخر میں، سورہ جن کا جہاں سے آغاز ہوا تھا آپ غور کیجئے، وہاں لفظ تھا قل، آپ فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ ایک جنات کی جماعت نے قرآن سنا. بیچ میں پھر کل کے اس میں بھی آیا تھا کہ آپ یوں ارشاد فرمائیں. آج الفاظ آئے ہیں قل، آپ یہ فرما دیجئے کہ دیکھو یہ جنہیں تم اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو نا، اور تمہاری خواہش یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز پر آ جائیں، آپ فرما دیں انما ادعو ربی، بے شک میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، اور ولا اشرک بہ احدا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تم جتنا مرضی زور لگا لو، جتنی مرضی کوشش کرو، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اور یہ جو تمہارے مطالبے ہیں کہ اچھا ہمارے اوپر عذاب لے آئیں، ہم پر تکلیف اتار دیں اگر ہم غلط ہیں، یہ کہا کرتے تھے، کئی دفعہ یہ پیچھے الفاظ گزرے. تو اگلی آیت میں کہا گیا آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے نہ تو کسی نقصان کا نہ ہی ہدایت کا میں مالک نہیں ہوں، میرا کام ہے بات پہنچا دینا. تم نہیں مانو گے، تمہارا اپنا نقصان ہے، زبردستی جبرن میں تمہیں تمہارے دل میں وہ بات نہیں ڈال سکتا. بتلا سکتا ہوں تم اللہ کی طرف رجوع کرو. اور پہلے متعدد دفعہ یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ اللہ جل شانہ ہدایت دیتا کسے ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ وَيَهْدِي مَنْ يُنِيبُ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے، اسی کو ظاہری بات ہے پھر اللہ جل شانہ کی طرف ہدایت ملتی ہے. اور ان اہل مکہ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بار بار ان کو پکار رہے ہیں، واقعات بھی سنا رہے ہیں، لیکن وہ منہ موڑے جا رہے ہیں۔ تو اس کا کہا گیا کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے نہ تو کسی نقصان کا اور نہ ہی ہدایت۔ اور آگے کیا ہے اگلی آیت میں، آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے کوئی پناہ نہیں دینے والا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ نعوذ باللہ اگر میں کوئی شرک کی جانب کوئی سوچ رکھوں تو مجھے اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ ہی کوئی پناہ گاہ میں پاؤں گا اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ پناہ گاہ پناہ دینے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر مجھے حکم دیا گیا ہے، پچھلے الفاظ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پیچھے کیا تھا، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں اس چیز کا مالک نہیں ہوں کہ تمہیں تکلیف یا ہدایت پہنچا سکوں۔ میں مالک کس چیز کا ہوں، مجھے حکم بھی کس چیز کا دیا گیا ہے، حکم اس بات کا دیا گیا ہے الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، میں اللہ جل شانہ کی طرف سے پیغام اور ورسالاتہ اس کے احکام پہنچانے والا ہوں۔ بلاغت میں تو پہنچانے والا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے میسنجر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پیغامبر ہم جو فارسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، پیغمبر فارسی میں بھی کہتے ہیں، انگریزی میں اسی کو ہم کہتے ہیں میسنجر، وہی معنی ہے پیغامبر، پیغمبر پیغام پہنچانے والے، تو مجھے تو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اچھا، اب اس پیغام کے بعد اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو نافرمانی کرنے کا وبال خود بھگتے گا۔ آگے اس کی وضاحت ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر اس سے بچ جائے گا، اللہ بچائے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس آیت میں ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ الفاظ پہ غور کریں، یہاں صرف اتنا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، صرف نافرمانی کا لفظ ہے یہاں، نافرمانی کی صورت میں ہمیشہ کی اس کو جہنم میں بھگتنا پڑے گا۔ اسی سے مفسرین نے یہاں پر وضاحت کی ہے، چونکہ ابھی قرآن میں یہاں بھی اور متعدد جگہ ہے کہ اس نافرمانی سے مراد شرک اور بت پرستی ہے۔ ہاں، شرک کی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلے گا۔ ویسے اگر نافرمانی ہے، گناہ ہے، وہ اللہ جل شانہ معاف فرما دے گا، توبہ کے ذریعے بھی، دیگر چیزوں سے بھی، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے نہیں۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہ جو تمہارا مطالبہ ہے کہ ہم پر عذاب آ جائے یا ہم تو زیادہ ہیں، اور چونکہ ابتدائی صورت ہے یہ بھی، سورہ جن مکی صورت ہے، تو وہ کہا کرتے تھے ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، تو آپ ان سے کہیں حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے کہ ما یوعدون، جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ جو وعدہ کہا جا رہا ہے عذاب کا، ان قریب وہ جان لیں گے کیا، من اضعف ناصرا واقل عددا، ان قریب وہ جان لیں گے کہ کون ہے زیادہ کمزور مددگار ہونے کے اعتبار سے، اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے۔ یہ بھی کچھ عرصے میں ظاہر ہوگی۔ مکی زندگی میں تو تعداد بہت کم تھی، خصوصاً شروع کے اندر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شروع کے جو 3 سال گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے آغاز میں، 40 سال کی عمر مبارک سے لے کر 43 سال تک، جس میں خفیہ دعوت و تبلیغ کا حکم تھا، ان 3 سالوں میں کچھ 20 کے قریب، 20 سے کچھ زائد افراد ایمان لائے تھے صرف 3 سالوں میں۔ وہ تعداد تو بہت کم تھی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر جب تعداد بڑھتی گئی، چند سالوں کے اندر ہی مکہ مکرمہ فتح ہوگی، تو ان قریب وہ دیکھ لیں گے کہ کون ہے اقل عددن، تعداد کے اعتبار سے کم کون ہے، اور ان قریب ان کو علم ہو گیا اس چیز کا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، پھر وہی بات ہے، وہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ وہ عذاب جہنم جس سے آپ ڈراتے ہیں، وہ قیامت کہاں ہے، کب آئے گی، اس کی مدت کب ہے، بار بار یہ قسم کے الفاظ تھے، تو اس کا ذکر ہے۔ آپ فرما دیجئے میں نہیں جانتا، ان ادری میں نہیں جانتا، کیا کہ اقریب ما توعدون، کیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا میرے رب نے اس کی کوئی مدت مقرر کی ہوئی،
میں نہیں جانتا اس چیز کو کہ وہ جہنم جو قیامت آنے والی ہے وہ قریب ہے یا اس کی کوئی مدت مقرر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ عالم الغیب، وہی اللہ جل شانہ کی ذات غیب کو جاننے والی ہے۔ اور بہت واضح یہاں بھی الفاظ ہیں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر، اللہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا مگر من ارتضی من رسول، جسے وہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ یہ مضمون پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ جب وحی کا آغاز ہوا اسی وقت پھر یہ سارا بلکہ مکالمہ انہی کا اسی حوالے سے تھا، شیاطین کا، جنات بھی ابلیس بھی اسی میں سے تھا، جنات میں سے تھا، شیطان بھی، قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ تو وہ جب وحی کا آغاز ہونا شروع ہوا تو گھات لگائے ہوئے فرشتے بیٹھے ہوتے تھے، شہاب ثاقب برسایا کرتے تھے، روک لیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس کے جسے منتخب کر لے اپنے رسولوں میں سے، اور وہ بھی اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اللہ جل شانہ چلاتا ہے ان کے سامنے، ان کے آگے اور پیچھے، کیا؟ رصدا، چوکیدار، گھات لگائے ہوئے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ فرشتے لے کر آ گئے، ان فرشتوں کی حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسلسل فرشتے تھے کہ کہیں اس وحی کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی شیطان اپنی بات شامل نہ کر لے۔ پوری حفاظت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے منتقل کیا، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغوا، کہ بے شک انہوں نے رسالات ربہم، اپنے رب کی رسالت کو، پیغام کو پورے طور پر پہنچا دیا۔ یہاں ایک چیز سمجھ لیجیے مختصر، بعض حضرات نے اس آیت سے ایک سوچ پیدا کی ہے، اور اللہ معاف فرمائے، اس کو یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم الغیب، ایک ہوتا ہے اخبار الغیب۔ علم غیب تو یہ ہے کہ ہر چیز کا کلی طور پر، ہر چیز کی تفصیل شروع سے آخر سے، اول آخر، تمام چیزوں کا جو علم ہے، یہ تو غیب کا علم ہے، یہ تو 100% اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی شخص کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو یہ غیب کا کلی علم حاصل نہیں۔ ہاں، اللہ جل شانہ نے انباء الغیب، غیب کی خبریں، یہ بے شمار بھی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہاں اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کسی کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو منتخب کر لے اس پر اللہ جل شانہ غیب کی خبریں ان کو اس سے مطلع کر دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ غیب کی خبریں اللہ جل شانہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہیں، لیکن اس کو اخبار الغیب کہتے ہیں، یاد رکھیے، یہ علم الغیب نہیں ہے۔ علم الغیب اللہ جل شانہ کا خاصہ ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ابھی تو پچھلی آیت گزری ہے جس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ قریب ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یا دور ہے، اللہ نے کوئی مقرر کیا۔ یہاں بہت واضح طور پر قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ تو وہ علم غیب وہ اللہ جل شانہ کا خاصہ ہے، اور اخبار الغیب، غیب کی خبریں، وہ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کی ہیں۔ یہاں بھی اسی کا ذکر ہے کہ مگر وہ کہ جس کو اللہ اپنے رسولوں میں سے منتخب کر لے، اور پھر وہ خبریں بھی اس طرح پہنچاتا ہے کہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے حفاظت کرنے والوں کو چلا دیتا ہے، تاکہ اللہ جان لے کہ بے شک انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے جو کچھ ان کے آس پاس ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کی تعداد کو اللہ تعالیٰ شمار کرنے والا ہے۔ احصا، گھیرے ہوئے۔ ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، بے شک میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ یہ فرما دیں کہ بے شک میں مالک نہیں ہوں تمہارے، نہ تو کسی نقصان کا
اور نہ ہی ہدایت کا، میں مالک نہیں ہوں اس کا۔ قل، آپ یہ بھی فرما دیجئے، انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے پناہ دینے والا اللہ کے علاوہ ہرگز کوئی نہیں ہے، اور ولن اجد من دونہ ملتحدا، میں نہیں پاتا اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ، چھپنے کی جگہ بھی میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پاتا۔ الا بلاغم، پیچھے تھا کہ میں مالک نہیں ہوں کس چیز کا، ضرر پہنچانے کا یا رشد و ہدایت دینے کا۔ آگے الفاظ ہے الا، میں مالک اس بات کا ہوں، مجھے اس چیز کا پابند کیا گیا ہے، بلاغم من اللہ ورسالاتہ، کہ میں اللہ جل شانہ کے پیغام پہنچاؤں، ورسالاتہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاؤں امت تک، اس کا مجھے پابند کیا گیا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو شخص نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں نے عرض کیا کہ اس نافرمانی سے مراد سب سے بڑی نافرمانی ہے شرک، بت پرستی کی، چونکہ آگے ذکر ہے فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، بے شک ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ کی آگ شرک کی صورت ہی میں ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ بھی ذکر کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جب موت کو دیکھ لیں گے، فسیعلمون، ان قریب وہ اس بات کو جان لیں گے، کیا جان لیں گے؟ من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون زیادہ کمزور ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے اور کون کم ہے تعداد ہونے کے اعتبار سے، کچھ ہی عرصے میں ظاہر ہو گیا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیں، وہ جو بار بار مطالبہ کیا کرتے تھے، کیا فرما دیں؟ ان ادری، میں نہیں جانتا کہ اقریب ما توعدون، کہ کیا قریب ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی مدت مقرر کی ہوئی، میں اس کو نہیں جانتا۔ عالم الغیب، اللہ جل شانہ کی ذات غیب کو جاننے والی ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا اللہ کسی پر بھی، الا من ارتضی، مگر ان پر کچھ باتیں ظاہر فرماتا ہے جس کو اللہ منتخب کر لے، من رسول، اپنے رسولوں میں سے۔ پھر وہ باتیں بھی جب وحی کے ذریعے آتی ہیں اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اللہ جل شانہ چلاتا ہے اس صورت میں ان کے سامنے اور پیچھے، رصدا، نگہبان، حفاظت کرنے والے، لیعلم، تاکہ وہ جان لے کہ ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پورے طور پر پہنچا دیا، واحاط بما لدیہم، اور اللہ کی ذات گھیرے ہوئے ارد گرد، واحصا، اور اللہ کی ذات پورے طور پر گھیرے ہوئے، احصا کا مطلب بھی ہے کل شیء عددا، ہر چیز کو اللہ شمار کیے ہوئے، گھیرے ہوئے۔ سورہ جن مکی صورت، اس کے بعد سورہ مزمل، یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک اور کی علائشوں سے محفوظ فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ایمان پر استقامت ہم سب کو نصیب فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔